السلام علیکم، میں ہوں وقار عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آف کیمسٹری۔ اور آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں ایم ڈی کیٹ کے جو ہمارے پاس انالسس ہے، رزلٹ انالسس، کہ اس کے اندر جو نمبر آف ریپیٹرز ہیں ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور اسی طرح سے اس میں جو نمبر آف فریشر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے۔ تو آلموسٹ جو ہمارے پاس فریشر اسٹوڈنٹس ہیں وہ 1200 ہیں، جو 35 اوور آل 3500 سیٹس ہیں، تو اس کے اگینسٹ 1200 یعنی 38% آلموسٹ فریشر اسٹوڈنٹس ہیں، اور 62% یا 2200 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ریپیٹرز ہیں۔ تو اس کی ریزن ویریس فیکٹرز اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ فریشرز میں بھی اور ریپیٹرز میں بھی، جو بیسیکلی کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، ڈیفرنٹ سورسز یوز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے پریپریشن کس ادارے میں کی ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ نے پریپریشن کس طرح سے کی ہے۔ آپ کا مینٹور اچھا ہونا چاہیے، یو مسٹ ہیو اے ٹیچر جو آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیتا ہو کہ اور خاص طور پہ فریشر اسٹوڈنٹس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب وہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں، تو وہ اپنی پریپریشن تب سے ہی سٹارٹ کر دیا کریں۔ لائک فار ایگزامپل، اگر کوئی بینگ این ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹ، اس کا پلان ہے کہ وہ ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہوگا، تو جب بھی وہ اپیئر ہو اپنی کلاس کے اندر اور وہ کلاس لیکچرز لے رہا ہو، تو اس کے پاس ایم ڈی کیٹ کا سلیبس لازمی ہونا چاہیے اس سال کا۔ اور ایم ڈی کیٹ کے سلیبس میں جو اگر وہ ٹاپک جو ٹیچر فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں سے، انگلش میں سے پڑھا رہا ہے، اور وہ ٹاپک اس سلیبس میں موجود ہے، تو اس کی اپروچ اس ٹائم انٹرمیڈیٹ کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ تو جب یہ فیکٹرز شامل ہوں گے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی انٹر کی لائف میں، تو لازمی طور پہ اسے کسی ایک تو بہت بڑے ادارے کی ضرورت نہیں ہوگی پریپریشن کے لیے، اس کا پیسہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو 2 سے 3 مہینے ہوتے ہیں پریپریشن کے، اس میں پریپریشن نہیں کرنی پڑے گی، ریویژن کرنی پڑے گی، تو اس کے چانسز آگے جانے کے، ایم ڈی کیٹ پاس کرنے کے، آگے نکلنے کے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میری سجیشن ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ کہ جو فریشر ہیں ان کو اب یہ ایک نارمل سا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جی فرسٹ اٹیمپٹ پہ کبھی بھی ایم ڈی کیٹ پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹرینڈ ان لوگوں نے ہی توڑنا ہے، ان بچوں نے ہی توڑنا ہے، اور یہ اس ٹرینڈ کو لازمی طور پر بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بچے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ دیا تھا، پاس ہو گیا، لیکن میرٹ میں ان کا نام نہیں آ رہا، تو ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ ڈی وی ایم میں اپلائی کیا ہوا ہے یا فارمیسی میں اپلائی کیا ہوا ہے، تو انہیں اس جگہ لازمی طور پہ جانا چاہیے۔ یہ 2 فیلڈز ایسی فیلڈز ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے علاوہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ فریشر ہیں تو آپ کو ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آکسیڈیشن آف الکوہل کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، آپ اگر فار ایگزامپل الڈول کنڈنسیشن کر رہے ہیں، آپ اگر فار ایگزامپل کینیزارو ریئیکشن کر رہے ہیں، آپ اگر ان آرگینک کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ اگر فزیکل کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ انالیٹیکل کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، جو چیز بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کی اپروچ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے جیسی ہونی چاہیے جو ایم ڈی کیٹ میں جس نے اپیئر ہونا ہے اور ایم ڈی کیٹ فرسٹ اٹیمپٹ پہ کلیئر کرنا ہے، تو تب جا کے یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا، اور آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی زیادہ ہیکٹک نہیں ہوگا۔ آپ کا اگر اس سینیریو سے ریلیٹڈ، یعنی ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ، اس کی پریپریشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو، تو آئی ایم ہیئر، آلویز ہیئر فار یو پیپل، کہ آپ مجھے اپروچ کریں، مجھ سے جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں، کویسچنز ہیں، کیوریز ہیں، وہ آپ مجھ سے پوچھیں، گائیڈ لائن لیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کو سرو کرتے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ۔